کتنا مرد اور عورتیں اسلام کو فالو کر رہے ہیں, کتنا کر رہے ہیں ذرا آپ بتائیں. ابے تیتر بٹرنی پہ میں نے سمجھایا نا, جتنا کلچر اجازت دے رہا ہے. ان کو سمجھ میں آئی یہ بات, یہ دماغ میں جملہ بٹھا لیں, اسلام کو اتنا فالو کیا جا رہا ہے جتنا کلچر اجازت, نہیں کلچر میں جو چیز کلچر کا حصہ بن چکی ہے بس, اس سے زیادہ نہیں مسئلہ, اس سے زیادہ نہیں. تو دیکھو کچھ باتیں اللہ اس کے رسول نے بتائی ہیں, قرآن بتا رہا ہے وہ باتیں, وہ قرآن کے اہم ٹاپک ہیں, اہم موضوعات ہیں, ان کو سمجھ کے آپ کو اپنا کانسیپٹ کلیئر کرنا پڑے گا. میں زیادہ اس کو نہیں چھیڑوں گا, اس بات کو جلدی جلدی لے کے پھر میں آگے چلوں گا. آج میں عملی خرابیوں پہ کوشش کروں گا بیان زیادہ کروں. میں تنہائی میں بیٹھ کے بار بار یہ غور کیا کرو, ہم بنے ہیں یا بنائے گئے ہیں. دیکھو ہم اتفاق کی پیداوار نہیں ہے کہ ونس اپون اے ٹائم ایک وجود میں آ گئے تھے. یہ بکواس ہے, دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے, یہ نہیں ہو سکتا. ایک تصویر کاغذ پہ بنی ہوئی ہو انسان کی, کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرے کہ کروڑوں اربوں سال میں یہ آٹومیٹیکلی پینٹنگ وجود میں آ گئی ہے, آپ مان لو گے؟ آپ کہو گے یار یہ ممکن نہیں ہے. کوئی یہ دعویٰ کرے کہ نہیں یہ آئنسٹائن نے کہا تھا, آپ کہو گے پھینک کے گیا وہ, چاہے آئنسٹائن کا ہے یا اس کا باپ کا ہے. کروڑوں سال میں بھی بے جان تصویر بھی پینٹنگ کے ذریعے آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آ سکتی. تو مجھے ایک بات بتاؤ یار, وہ تصویر جس کی آنکھ میں دیکھنے کی طاقت ہو, کان میں سننے کی طاقت ہو, زبان میں بولنے کی طاقت ہو, ناک میں سونگھنے کی طاقت ہو, اور اس کے دانت ہو چبانے کے لیے, بولنے کے لیے زبان ہو, ذائقہ چکھنے کے زبان میں ایسے سافٹ ویئر لگے ہوئے ہوں, ہزاروں قسم کے ذائقے, یعنی ڈالو نا آپ اس زبان کے اوپر فوراً سگنل دے دیتی ہو کہ کھٹا ہے, میٹھا ہے, کھارا ہے, ٹھنڈا ہے, گرم ہے, اتنی ساری چیزیں. اور اس زبان کو آپ کے لنگس میں ایسے ایڈجسٹ کیا ہو کہ آپ بولتے چلے جا رہے ہیں, چباتے چلے جا رہے ہیں, لیکن وہ دانتوں کے نیچے دبتی نہیں ہے. اتنی اسپیڈ سے بول رہے ہیں لیکن ایسے ہی اس کی ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے. تو میرے بھائی ایک ایک چیز, ورنیل کیلیپر جو ہے نا وہ تو بعد میں ایجاد ہوا تھا. اتنی انچوں کی چیزوں کو ناپنے کے لیے, ملی لیٹر کے بھی 1000 حصے کو ناپنے کے لیے, یہ نیچر نے خود سے اپنے آپ کو ایسا کیسے ڈیزائن کر لیا ہے کہ کان کے اندر ایسے باریک پردے لگا دیے ہیں کہ وہ جب آواز کی لہریں جا کے ٹکراتی ہیں, جس اسپیڈ سے جا کے جس فریکوینسی سے ٹکراتی ہیں اسی فریکوینسی کے ساتھ ہمیں الفاظ سمجھ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسا خاندانی کان بنایا نا خدا کی قسم, اربوں کھربوں سال میں بھی ایسا کان خود بخود آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آ سکتا. تو سچی مچی کا کان کیسے وجود میں آ گیا؟ تو پہلے تو یہ جو ڈاروین ہے نا, ڈاروین جس کو باپ بنایا ہماری یونیورسٹیوں نے, اس کو اپنے دماغ سے نکال کے پھینکو باہر. ہمارے جو یونیورسٹی کے طلبہ یونیورسٹی پڑھ رہے ہیں نا, پروفیسر لوگ سمجھا رہے ہوتے ہیں ایکچولی یہ ہوا تھا, ایکچولی ارتقا ہوا تھا, ایکچولی کر کے نا وہ بھوسا دماغوں میں ڈال دیا لوگوں کے. تو آپ چپ نہ رہا کرو. آپ یونیورسٹی میں کھڑے ہو, آپ بولے سر ایکچولی میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جب وہ پڑھا رہے ہو نا, کیونکہ یہاں بہت سارے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں لونڈے لپاڑے ٹائپ کے. کراچی میں تو یونیورسٹیوں میں کچھ بھی نہیں پڑھایا جا رہا, ایک ایتھیزم زیادہ پڑھایا جا رہا ہے آج کل. وہ یونیورسٹی والے بھی سنتے پڑھایا جا رہا ہے. پروفیسر لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں پڑھا رہے بھائی, ہم تو پڑھا رہے ہیں. پڑھایا جا رہا ہے. میں نے پہلے کہہ دیا نہیں پڑھایا جا رہا, میں بول رہا ہوں پڑھایا جا رہا ہے. رجوع کر لیا نا, اب اعتراض بنتا نہیں ہے. تو جب بھی کوئی اس طرح کی بات کیا کرے نا کہ یہ وہ فلانے نے یہ بولا ہے, بڑے سائنسدان نے, کہ یہ ایکچولی یوں ہوا تھا, یوں ہوا تھا, آپ بولو سر یہ کائنڈلی یہ پاسبل, بولو نہیں, یہ نہیں ممکن ہے, یہ نہیں ہو سکتا. انگلش میں بول دیا کرو اٹ ازنٹ پاسبل. وہ کہیں سائنس کا حوالہ دو, آپ اس سے کہیں کہ سر سائنس کا حوالہ آپ کے ذمے ہے. جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے, دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں یہ ایک کاغذ پہ تصویر نہیں ہو سکتی, یہ کیسے آنکھ ناک کان کیسے بن گئی, یہ نہیں ہو سکتا بھائی. اور کوئی بات کریں سر. جلدی سے ایک بات کروں کیونکہ لوگ پھر سن کے کہتے ہیں یار ایک ہی آپ چیز کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. آگے چلتا ہوں پھر میں. دیکھو وہ نیوٹن کا قانون ہے نا کہ
کسی چیز میں جب تک حرکت نہ دی جائے تو حرکت نہیں ہو سکتی, متحرک کو روکا نہ جائے تو رکنی. یہ ہے نا, میں تو دیسی اسٹائل میں بیان کر رہا ہوں. اس کا خلاصہ یہ کہ چینجنگ کے بغیر, چینجر کے بغیر چینجنگ, اصل مسئلہ یہ ہے اس کا. ہم اس کو اپنے الفاظ میں یوں ڈیفائن کر لیتے ہیں, ایکسپلین کر لیتے ہیں کہ چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی. ہو سکتی ہے کہ چینجر کے بغیر اس کائنات میں چینجنگ؟ تو جس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, کریٹر کے بغیر کریٹنگ کیسے ہو سکتی ہے یار؟ کریٹنگ زیادہ مشکل ہے, چینجنگ زیادہ مشکل ہے؟ بولو کیا ہو گیا؟ مجھے ایک بات بتاؤ, ایک انتہائی سست آدمی ہو جیسے کہ ہوتے ہیں کراچی میں, ہلائے بغیر ہلتا نہیں ہے. سست لوگ ہوتے ہیں نا, بچوں میں بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. کچھ صبح صبح اٹھ رہے ہیں, جاگنگ کر رہے ہیں, جا رہے ہیں. کچھ پوستی قسم کے بچے ہوتے ہیں. یار یہ کراچی کے الفاظ کراچی میں ہی سمجھ میں آتے ہیں, باہر جا کے بولو ان کو سمجھ وہ پتہ نہیں مجھ سے صاحب کیا کہہ رہے ہیں یار. کچھ پوستی قسم کے ہوتے ہیں, پڑے ہوئے ہیں, ہلتے نہیں ہیں. آئنسٹائن نے کہا تھا ہلائے بغیر بولو نا, ہلیں گے نہیں. آپ اس آئنسٹائن سے پوچھو جو کم بخت ہلائے بغیر ہلتا نہ ہو, وہ آٹومیٹیکلی خود سے پیدا کیسے ہو گیا؟ یہ ممکن نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. تو ہم مانتے ہیں کسی خدا نے ہمیں بنایا ہے, اس پوری کائنات کو بنایا ہے. تو اللہ یہ کہتا ہے, خدا یہ کہتا ہے, ہم تو اسی خدا کو مانیں گے نا جو قرآن, کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی اور خدا کا ہم سے رابطہ ہی نہیں ہے. یہاں بھی لوگ اعتراض اکثر کرتے ہیں کہ بھئی ہم مسلمانوں کے اللہ کو کیوں مانے, کوئی کریٹر ہے تو ہے نا, یہ والا کیوں ہے جس کو مسلمان اللہ کہتے ہیں. تو بھئی ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, کوئی اور خدا ہم سے بات چیت ہی نہیں کرتا, نہ ہمیں حکام دے رہا ہے, نہ کتابیں نازل کر رہا ہے, نہ پیغمبروں کو بھیج رہا ہے. ہم تو اسی کو مانیں گے جو اویلیبل ہے. اگر کوئی اور ہے تو وہ مارکیٹ میں لاؤ یار, ٹھیک ہے نا, انٹروڈکشن کرواؤ. کوئی ہے ہی نہیں اس کے علاوہ جس کا بندوں سے رابطہ ہو. تو ایسے مبہم خدا کو مان کے کیا کرنا ہے جس کا مخلوق سے سرے سے کوئی رشتہ ہے, وہ پیدا کر کے اس نے چھوڑ دیا ہے. تو جو لبرل لوگوں کا خدا ہے نا, اس کا انسانوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے. وہ یہ بتانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ میں نے انسانوں کو پیدا کیوں کیا, جب وہ لفٹ ہی نہیں کرا رہا ہمیں, تو ہم اس کو لفٹ کیوں کرائیں؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. وہ رشتوں کی مثالوں سے نا بات سمجھ میں آتی ہے. رشتوں کی مثال ہر جگہ فٹ ہوتی ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بچی کا رشتہ آیا, آپ نے کر دی, پھر بعد میں بہت سے لوگ نکل کے آتے ہیں, ابے یار ہمیں کیوں نہیں بتایا, ہم سے کر دیتے. آپ کہیں گے بھائی تم لوگوں نے بھیجا ہی نہیں پیغام. یہی ہوتا ہے نا بھائی, تم لوگوں نے, بھائی جو رشتے اویلیبل تھے ان میں, تو پھر وہی شعر ہوتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں اب یہ شعر پڑھا کرو, دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. یہی ہوتا ہے نا. میں اکثر اس شعر کی تشریح میں کراچی اور پاکستانی لڑکوں کے حالات بیان کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو لڑکے ہیں نا کراچی کے, ان کے اکثر کے عشق ناکام ہوتے ہیں. اکثر کے عشق کیا ہوتے ہیں؟ وجہ اس کی ہے کہ قابلیت ہوتی نہیں ہے, دکان پکوڑوں کی ہوتی ہے, باتیں کروڑوں کی. شادیوں والے بیانات انہوں نے ہمارے سن لیے ہوتے ہیں, پیغامات بھیج رہے ہوتے ہیں. قابلیت ان میں یونیورسٹیوں میں نہ پڑھائی میں دلچسپی لے رہے ہیں, گٹکوں پہ سیٹ کیا ہوا ہے اپنے آپ کو, ٹھیک ہے نا. ساری رات گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پان گٹکے کی محفلیں چل رہی ہیں. تو ظاہر ہے پھر رشتے کا انکار ہی ہونا ہے نا. کیا خیال ہے؟ لڑکی کا ابا تو سب سے پہلے دیکھے گا بھائی تو کماتا کیا ہے, اسٹیبل کتنا ہے, تو اس کو تو دیکھنا بھی چاہیے یہ سب چیزیں. تو پھر ان کی والی کسی اور کو مل جاتی ہے, تو ان کو پھر غم کتنے ہوتے ہیں. سب سے پہلا غم دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے, اس کی شادی کہیں اور ہو گئی. پھر مزید غم ہوتا ہے کہ اس کے بچے بھی ہو گئے. اور جب دل پہ چھرے اس وقت چلتے ہیں جب وہ بچے آپ کو ماموں کہہ رہے ہوتے ہیں.